الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ کچھ مجلسوں سے آپ حضرات کے سامنے نماز کی فضیلت کے عنوان پر قرآن کریم کی کچھ آیتیں بیان کی گئی، اور آج کی اس مجلس میں بھی نماز کی فضیلت پر قرآن کریم کی کچھ اور آیتیں بیان کی جائیں گی، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی فضیلت کو مختلف منفرد انداز میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ سورہ مدثر آیت نمبر 42۔ یہ آیت نماز کی فضیلت پر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کے چھوڑنے پر وعید اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اہل جنت اور اہل جہنم کے بیچ ایک مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی۔ اس بات چیت کو اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیتوں کے اندر بیان فرمایا۔ جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے ایک سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا؟ دنیا میں تم ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے جیسے تقریباً کام کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہو گئی کہ ہم لوگ جنت میں داخل ہو گئے اور تم لوگ جہنم میں پہنچ گئے؟ تو اہل جنت کے اس سوال پر اہل جہنم جو جواب دیں گے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیت میں بیان فرمایا۔ ان کے جواب کے اندر 4 وجوہات ہیں، 4 چیزیں ہیں جس کو اہل جہنم بیان کریں گے اور کہیں گے کہ یہ 4 کام تھے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ ان میں پہلا ہی جو کام ہوگا وہ نماز سے متعلق ہے۔ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور دوسرا عمل کہ مالدار ہونے کے باوجود مسکین کو اور ضرورت مند کو کھلاتے نہیں تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تیسرا عمل ہم لوگ گپے بہت مارتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور چوتھا عمل ہم لوگ قیامت کے دین کی اور آخرت کی تکذیب کرتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے۔ اب آیت کریمہ کے اندر نماز کے جہنم میں داخل ہونے کے 4 اسباب بیان کیے۔ خود جہنمی لوگ جنت کے لوگوں کے سوال پر یہ 4 وجہ بیان کریں گے کہ یہ 4 کام کرنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو جنت میں داخلہ نہیں ملا، جہنم میں ڈالے گئے۔ تو ہمیں بھی اور دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ 4 چیزیں، یہ 4 میں سے کوئی ایک چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جنت کے حقدار نہ بنے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں۔ پہلی چیز لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز کے پابند نہیں تھے، ہماری زندگی بے نمازیوں کی طرح گزر گئی، اور ہمیں نماز کی اہمیت بتائی گئی، سمجھائی گئی، بیانوں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، دعوتوں کے ذریعے سے۔ ہم نے لوگوں کی بات نہیں مانی، لوگوں کا کہنا نہیں سنا،
اور ہم ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے اور یہ کہہ کے لوگوں کو دھتکار دیتے کہ تیری جنت بنا. تو آج ہمیں جہنم میں داخل ہونے کے بعد جہنم میں داخل ہونے کی جو وجہیں اللہ کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے بتائی گئی اس میں پہلے نمبر پہ ہے لم نک من المصلین، کہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں جاؤ. تو دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں جو نماز چھوڑ کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا درگزر کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا، نمازوں سے کوئی جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے. جنت جہنم کے فیصلے تو اللہ کی رضا سے، اللہ کی ناراضگی سے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے اس سوال کا جواب یہ آیت دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ نماز پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، جب حدیث کا باب چلے گا یہ حدیث آپ کے سامنے آئے گی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا اس میں نماز کو رکھا جائے گا. پہلے ہی نمبر پہ نماز کا رجسٹر کھلے گا، پہلے نمبر پہ نماز کا دفتر کھلے گا اور اسی کو جانچا جائے گا. نماز صحیح ہے، باقی کے سارے اعمال کے اندر سرسری نظر ہوگی. نماز میں اگر پکڑ ہو گئی تو ہر عمل باریکی کے ساتھ چیک کیا جائے گا. تو اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ جنت اور جہنم کا بڑا دار و مدار نماز کے اوپر ہے. جنت اور جہنم کا بڑا معیار نماز کو بنایا گیا ہے. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے اور بس اسی کی بنیاد پہ جنت میں داخل ہو جائے، تو محبت کو ثابت کرنے کا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ محبت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا شناخت اور کیا پہچان ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم سچے عاشق رسول اور سچے عاشق خدا ہیں؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت تو نماز ہے. نماز کے ذریعے سے ہی ہم اپنا عشق رسول اور عشق خدا ثابت کریں گے. جب نماز ہماری زندگی میں نہیں ہوگی تو پھر ہم کیسے اپنی زبانوں سے یہ دعوے کر سکیں گے کہ ہم سچے عاشق رسول اور سچے عاشق خدا ہیں؟ تو جہنم میں داخل ہونے کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی وجہ نماز کا چھوڑنا بتایا گیا. لم نک من المصلین. پھر جنت والے پوچھیں گے کہ اور کیا وجہ تھی؟ تو وہ کہیں گے دوسری وجہ ولم نک نطعم المسکین. صاحب ثروت تھے، صاحب مال تھے، صاحب خیر تھے، لیکن مسکین کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ضرورت مندوں کا خیال نہیں کرتے تھے، بے سہاروں کو سہارا نہیں لگاتے تھے. پڑوس میں غریب آدمی ہے، میں امیر ہوں اور میں اپنی امیری میں مست رہتا تھا، پڑوسی کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا. تو دوسری وجہ جو اللہ کی طرف سے مجھے جہنم میں داخل کرنے کی بتائی گئی وہ یہ کہ تو نے اپنی دنیا کی فکر کر لی اور پڑوس کی دنیا کی کوئی فکر نہیں کی. کوئی ضرورت مند، کوئی سائل، کوئی فقیر، کوئی مانگنے والا تیرے در پہ آتا تھا، تیری پیشانی پہ بل پڑ جاتا تھا، تو کمر اس کی طرف کر دیتا تھا اور اس کی بات کو توجہ نہیں دیتا تھا اور تو سنتا نہیں تھا، باوجود یہ کہ تو اس کی مدد کرنے پہ قادر تھا، باوجود یہ کہ اللہ نے تجھے اتنی دولت دے رکھی تھی کہ اگر تو اس کی مدد کر دیتا تو تیرے مال میں کوئی کمی ہونے والی نہیں تھی. مگر تو دنیا کی حرص میں، دنیا کے لالچ میں، دنیا کے تمام میں اتنا مگن ہوا کہ تو نے سائل کی فریاد کو نہیں سنا، تو نے سوالی کے سوال پر توجہ نہیں دی اور تو نے اس کو دھتکار دیا. آج یہ اس کا حشر ہے کہ وہ سائل تو جنت کے مزے لوٹ رہا ہے اور تو جہنم کی آگ کے اندر جل رہا ہے. پھر جنتی پوچھیں گے کہ اور کیا وجہ ہے تمہارے جہنم میں داخل ہونے کی؟ تو وہ تیسری وجہ بیان کریں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. دنیا میں بہت گپے لگاتے ہیں، ایران کی، توران کی، ادھر کی ادھر کی، بے سند بے دلیل باتیں چلاتے تھے اور جب بیٹھ جاتے تھے مجلس لگ جاتی تھی اور 8-10 لوگوں کی محفل جمتی تھی تو ساری محفل اور ساری مجلس غیبت سے بھری ہوتی تھی. کبھی اس کی اڑائی، کبھی اس کی اڑائی، کبھی اس کی کھینچی، کبھی اس کی کھینچی. اسی طرح سے رات بھر نکل جاتی تھی اور ہم جو ہے ایسے ہی صبح اٹھ جاتے تھے اور صبح کی اذان سے پہلے گھر جا کے سو جاتے تھے. تو یہ لوگ جو وجہ بیان کریں گے جہنم میں جانے کی، اس میں ایک بڑی وجہ ہوگی. اپنی مجلس کے اندر، اپنی محفل کے اندر، اپنی بیٹھک کے اندر بے سند باتیں کرنا، بے دلیل باتیں کرنا، غیبت کی اور چغلی کی باتیں کرنا اور گناہوں کی باتیں کرنا. اس پر بھی ہم آج غور کریں
اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا، اپنے محلے اور بستیوں کا جائزہ لیں، معائنہ کریں اور دیکھیں کہ ہماری بیٹھک، ہماری صحبت اور ہمارے مجلسیں جو لگتی ہیں یا جن لوگوں کی لگتی ہیں ان کی مجلسوں میں 4 گھنٹے 6 گھنٹے کیا بات ہوتی ہے۔ جو رات میں 9 بجے سے 6 لوگوں کا گروپ بن کے بیٹھتا ہے اور 1 بجے اٹھتا ہے، یہ 4 گھنٹے میں کیا کماتے اور کیا کھوتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو صرف 4 گھنٹے گپے ہی مارتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو 4 گھنٹے ایران توران کی بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی باتوں سے نہ ان کی دنیا کا فائدہ ہے نہ ان کی آخرت کا فائدہ ہے۔ تو ایسے لوگ بھی جہنم میں اودے منہ ڈالے جائیں گے جنہوں نے وقت کو برباد کیا، وقت کو ضائع کیا، کئی گھنٹے بے سند بے دلیل کی باتوں میں گزار دیے، بے عبث اور لا یعنی باتوں میں گزار دیے جن کا دنیا آخرت سے کوئی لینا دینا ہے۔ پھر جنتی پوچھیں گے کہ چوتھی کیا وجہ تھی؟ وہ کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ جھٹلانے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو حقیقی معنی میں جھٹلاتے تھے، جیسے کافر لوگ جھٹلاتے ہیں، جیسے ہندو جھٹلاتے ہیں، جیسے مشرک جھٹلاتے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ مر گئے سو مر گئے، اب آگے کوئی زندگی نہیں، اب دوسرا کوئی جنم نہیں، اب دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، جو مر گیا سو مر گیا، اس کا کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، اس کے لیے کوئی جنت اور جہنم نہیں، اس کے لیے کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑا فرقہ ہے دنیا کے اندر، بلکہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے۔ مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بھائی دنیا کے بعد بھی ایک بڑی دنیا ہے، یہ دنیا تو محدود ہے، اس کے بعد جو دنیا ہے وہ لامحدود ہے، اس دنیا کی ایک انتہا ہے، اس کے بعد جو جہان ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک وقت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جو جہان شروع ہوگا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگ تو یعنی جو کافر ہیں وہ تو آخرت کے دن کو حقیقی معنی میں جھٹلاتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اپنے الفاظ سے نہیں اپنے اعمال سے جھٹلاتے ہیں۔ ایمان والے آخرت کے دن کو اپنے الفاظ سے نہیں اپنے اعمال سے جھٹلاتے ہیں، کیونکہ جس آدمی کو آخرت کے دن کا یقین ہوگا وہ کبھی آخرت کے خلاف اعمال نہیں کرے گا۔ جس آدمی کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہوگا وہ کبھی اللہ کی منشا کے خلاف عمل نہیں کرے گا۔ جس آدمی کو پل صراط پر سے گزرنے کا یقین ہوگا وہ کبھی آخرت کے پل صراط پر سے گزرنے والے اعمال کے خلاف کوئی عمل نہیں کرے گا۔ جس آدمی کو جنت جہنم میں جانے کا یقین ہوگا وہ کبھی جہنم والے کام نہیں کرے گا۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال تو سارے آخرت کے اعمال کے خلاف ہیں، ہمارے سارے اعمال پل صراط پر سے ڈگمگانے والے اعمال ہیں، ہمارے سارے اعمال جہنم کو بلانے والے اور جنت کے دروازے بند کرنے والے ہیں، ہمارے سارے اعمال رب کو ناراض کرنے والے ہیں، تو پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آخرت پر یقین ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں رب کے سامنے پیش ہونے پر یقین؟ جس کو سچے دل سے آخرت کا اور آخرت کے تمام مناظر کا یقین ہوگا وہ کبھی بھی آخرت کے اعمال سے غافل نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی جہنم والے اعمال نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی جنت کے اعمال کو ترک نہیں کرے گا۔ لیکن دنیا والوں کا اس چیز کے خلاف عمل کرنا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے، اس چیز کا پتہ دیتا ہے کہ انہیں آخرت پر یقین نہیں ہے۔ یہ اپنے عمل سے آخرت کو جھٹلاتے ہیں، یہ اپنے عمل سے اللہ کے سامنے پیش ہونے کو جھٹلاتے ہیں، یہ اپنے عمل سے جنت اور جہنم کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 نماز کا چھوڑ دینا، نمبر 2 مال ہونے پر کسی ضرورت مند کو دھتکار دینا، اس کی مدد نہ کرنا، اور نمبر 3 بے سند باتیں چلانا، فالتو میں وقت ضائع کرنا، اور نمبر 4 آخرت پر یقین ہونے کے باوجود آخرت والے اعمال نہ کرنا۔ یہ 4 وجہ بیان کریں گے جہنم والے جہنم میں جانے کے بعد جنتیوں سے۔ تو ابھی تو ہم جہنم میں نہیں گئے اور جنت میں بھی نہیں گئے، تو ایک دن وہ آنے والا ہے جب یہ دونوں مقام ہمارے سامنے ہوں گے، ایک طرف جنت کے دروازے کھلے ہیں، دوسری طرف جہنم کے دروازے کھلے ہیں۔ اب فیصلہ ہمیں اپنے اعمال کے بنیاد پہ کرنا ہے کہ جنت کے دروازے سے داخل ہونا ہے یا جہنم کے دروازے سے۔ تو جہنم میں جانے کے جو 4 اعمال ہیں وہ چاروں اعمال سے سب سے پہلے ہمیں بچنا ہے۔ ان میں پہلا عمل ہے نماز کی پابندی، جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کرتا ہے۔
لہذا جو لوگ نماز کے پابند ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں خوشنودی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھلے رہیں گے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پابندی بھی وہ پابندی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، جو صحابہ کرام سے ثابت، جیسی پابندی انہوں نے کی ہے ویسی پابندی جب دنیا میں آج کے لوگوں میں آج کے لوگ کریں گے تو اس کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچیں گے۔ لیکن جس طرح کی نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں اس طرح کی نمازیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ حضور والی، صحابہ والی، تابعین، تبع تابعین والی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نماز چاہیے جو جنت تک لے جانے والی بنے۔ اگلی آیت ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، سورہ دہر آیت نمبر 26۔ آیت کا ترجمہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کے کچھ حصے میں اللہ کے سامنے سجدہ کرو، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے لمبے حصے میں اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ آیت کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے نماز کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ آیت کے اندر مخاطب اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا ہے، یعنی یہ حکم حضور کو دیا جا رہا ہے کہ آپ رات کے کچھ حصے میں سجدہ کرو اور رات کے لمبے حصے میں تسبیح بیان کرو، اور حضور کے واسطے سے صحابہ کو اور صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والے آخری انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پہ عمل کیا۔ جب یہ آیت اتری کہ رات میں سجدے بھی کرو اور تسبیح بھی بیان کرو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں عشاء کے بعد مصلی بچھا لیتے اور اس آیت پہ عمل کرتے، اور ایسا عمل کرتے کہ صحابہ کرام کو تعجب ہونے لگتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات ان کو تعجب ہونے لگتا۔ اتنے لمبے سجدے ہوتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ تو مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں حضور کی روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی، کہیں حضور کی روح نکل تو نہیں گئی کہ سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب آدمی کسی چیز میں بہت زیادہ منہمک ہو جاتا ہے یا لمبا رکوع سجدہ کرتا ہے تو دوسرے آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ یا تو یہ بیمار ہے یا اس کو نیند آ گئی ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو موت آ گئی ہے، اٹھ کیوں نہیں رہا ہے اتنا لمبا رکوع۔ تو حضور کا اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں حضور کی روح نکل گئی اور اسی حالت میں حضور سجدے میں پڑے، تو میں نے حضور کے انگوٹھے کو پکڑا، مس کیا، چھوا، تو حضور نے آہستہ سے اپنے انگوٹھے کو ہلایا، جس کی وجہ سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ حضور جو ہے وہ زندہ ہے، حیات ہیں، حضور کی روح پرواز نہیں کی گئی ہے۔ پھر جب نماز مکمل ہوئی پھر حضور نے حضرت عائشہ سے بات کی اور کہا کہ مجھے میرے رب کا حکم ہے کہ میں اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کروں، اور میں ان سجدوں میں اپنے لیے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ تو لمبا سجدہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف سجدے میں پڑا رہے، مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، اور نفل سجدوں کے اندر تو آدمی دعائیں بھی کر سکتا ہے، اپنے لیے کرے، امت کے لیے کرے، دنیا کے معاملات کے لیے، آخرت کے معاملات کے لیے، جو جتنا اس کو آتا ہے ہر جائز دعا سجدے کے اندر وہ مانگے، لمبے سجدے کرے، اور سجدے کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اکابرین کا معمول رہتا تھا کہ رات میں جب دعا مانگتے تھے تو دعا کا بڑا حصہ سجدے میں ہوتا تھا، یعنی سجدے کے اندر جاتے تھے اور پھر دعائیں مانگتے تھے اور لمبی لمبی دعا مانگتے تھے۔ تو حضور نے اس آیت پہ عمل کیا اور بہت زبردست عمل کیا کہ رات کا لمبا حصہ سجدے میں گزرتا تھا، رات کا لمبا حصہ اللہ کی تسبیح کے اندر گزرتا تھا۔ اور تسبیح پڑھنے کے لیے آدمی کو نماز سے باہر ہونا بھی ضروری نہیں، نماز کے اندر دونوں کام ہو سکتے ہیں، سجدہ بھی ہو جائے گا اور تسبیح بھی ہو جائے گا۔ اسی سجدے کے اندر سبحان اللہ پڑھتا رہے، جس کی گنتی بھی نہ ہو، جس کی تعداد بھی نہ ہو، کئی سو اور کئی ہزار مرتبہ پڑھ لیں تو یہ سجدہ کا سجدہ ہو جائے گا اور تسبیح کی تسبیح ہو جائے گی، اور ایک عبادت کے اندر ڈبل عبادت کا ثواب پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔